السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم سورۃ اللیل کی تفسیر کو سٹارٹ کریں گے، اور آج ہم اس کی آیہ نمبر 1، آیہ نمبر 2 اور آیہ نمبر 3 ان تینوں کو دیکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کا دور نزول، نام اور پھر اس کے کون سے تھیمز ہیں، موضوعات کیا ہیں، ان پر بات کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اللیل، دی نائٹ، رات۔ دور نزول کی بات کریں تو مکی سورہ ہے، آیات اس کی 21 ہیں، اور نام پہلے ہی لفظ اللیل کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمان نزول اس کا مضمون سورہ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہیں۔ ایک ہی بات جسے سورہ شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے اور اس سورہ میں اسے دوسرے طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے یہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آغاز سے آیہ نمبر 11 تک ہے، اور دوسرا حصہ آیہ نمبر 12 سے آخر تک، یعنی آیہ نمبر 21 تک۔ تو اس طرح مضمون کے اعتبار سے اس سورت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے تھیمز کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، قدرت الہیہ کے مظاہر اور ساتھ میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی، آیہ نمبر 1 سے لے کر آیہ نمبر 7 تک۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ قدرت الہیہ کے مظاہر اور ساتھ میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت پر روشنی۔ نمبر 2، آیہ نمبر 8 سے لے کر 11 تک بخیلی کا انجام، اور پھر آیہ نمبر 12 سے لے کر 16 تک جھٹلانے والوں کا انجام آگ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر 17 سے لے کے 21 تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے متقی حضرات نار جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اس کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ آیہ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی تمام چیزوں پر چھا جاتی ہے، اندھیرا پھیل جاتا ہے، ہر طرف تاریکی کا پردہ ڈل جاتا ہے، ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر آرام کرتا ہے، اپنی تھکاوٹ اتارتا ہے، نیند لیتا ہے، اور اس کے جسم کو اس رات میں سکون اور آرام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو ایکچولی انسانوں کے لیے، جانداروں کے آرام اور سکون کی خاطر بنایا ہے۔ تو رات کی قسم کھائی جا رہی ہے اس آیہ مبارکہ میں جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ پھر آیہ نمبر 2 جس میں آ رہا ہے والنہار، قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے قسم ہے رات کی جب کہ وہ
ہر شے کو کور کر لیتی ہے اندھیرے سے، ڈارکنس سے، اور اس کے بعد قسم کھائی جا رہی ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ پہلے جو آیا مبارکہ ہے اس میں وہ ٹائم ہے جب تمام مخلوق ریسٹ کرتی ہے اور اس کے آرام کے لیے وہ ٹائم رکھا گیا ہے، اور پھر دوسری جانب اب اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب سب جاندار اپنی ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جاتے ہیں دن کے نکلتے ہی، روشن ہوتے ہی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دن اور رات دونوں کی جو قسم کھائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم دن کو لے لیں کہ دن ہی ہر وقت رہے اور رات آئے ہی نہ تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اگر دن ہی مستقل طور پر رہتا تو پھر راحت آرام حاصل نہ کر سکتے لوگ۔ رات مسلسل رہتی تو دن بھر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو رات کو پرفارم کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا سلسلہ لگاتار جاری رکھا جائے۔ اب یہ جو دن اور رات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ زندگی کا جو وجود ہے وہ اسی دن اور رات کی گردش کا مرہون منت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الفرقان 62 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے روانہ کیا۔ رات اور دن کا مخلوق پر بار بار آنا جانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کی نشانی ہے، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو ہر شخص مانتا ہے، خواہ وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دن رات کی جو نشانیاں ہیں ان کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اب اگر یہ کہے کوئی کہ توحید کی دلیل کس طرح سے دی جا سکتی ہے دن اور رات کے بدلنے سے، تو دن اور رات کے آنے جانے کا سلسلہ ہمیشہ سے اسی طرح سے جاری ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نہ آئے یا کبھی دن نہ آئے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات آئی ہو اور پھر دن نہ آیا ہو، دن آیا ہو تو رات نہ آئی ہو، یا یہ کہ دن لیٹ ہو گیا ہو یا رات کبھی لیٹ ہو گئی ہو۔ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے جس طرح سے پہلے دن تھا۔ تو ہمیشہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ عموماً گرمیوں میں 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اور سردیوں میں 14 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے اور 10 گھنٹوں کا دن ہو جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ 14 گھنٹوں کی رات کے بعد فوراً دن ہو جائے، بلکہ دن اور رات کا گھٹنا بڑھنا بتدریج ہوتا ہے، ایک ایک منٹ کے فرق سے ہوتا ہے۔ جس طرح سردی کے بعد گرمی فوراً نہیں آتی، بتدریج آتی ہے، اسی طرح دن اور رات کا گھٹنا اور بڑھنا بھی تدریجاً ہوتا ہے، اور یہ نظام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ اگر گرمی کے بعد فوراً سردی آ جاتی تو لوگ اس کو برداشت نہ کر سکتے، اس لیے درجہ حرارت گریجولی بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، اور رات اور دن اور موسموں کا یہ جو چینج ہے یہ سسٹم ہمیشہ سے اسی طریقے پر جاری ہے، اور اس نظام کی جو وحدت ہے، یعنی یہ نظام جس طریقے سے چلا جا رہا ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں آیا، یہ بات اس چیز پر دلیل ہے کہ اس نظام کا بنانے والا بھی واحد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہیں دن اور رات کا بدلنا۔ سورۃ القصص 71 اور 72 آیا مبارکہ میں آتا ہے، میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن شیئر کر رہی ہوں، کہ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یا ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا
تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب ہم آتے ہیں آیہ نمبر 3 کی طرف، اور اس میں آ رہا ہے وَمَا خَلَقَ، اور اس کی جس نے پیدا کیا، الذَّكَرَ نر کو، وَالْأُنثَى اور مادہ کو، اور اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا نر کو اور مادہ کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی ہے جو کہ ساری مخلوق کا خالق ہے، اور تمام مخلوق جو ہے یا وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ تو اس آیت میں تمام مخلوق مراد ہے۔ اب اگر انسانوں کی بھی بات کریں ہم، تو مرد اور عورت کے جنسی اختلاف و تضاد کی وجہ سے نسل انسانی کا تسلسل چل رہا ہے، اور ہمیشہ سے اگر ہم انسان کی پیدائش کے طریقہ کار کو دیکھیں تو وہ سیم ہے، اس میں کوئی ڈفرینس ہم نہیں دیکھتے، اور اس کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ یہ جیسے تھا ویسے ہی آج ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو پھر اس طریقہ کار میں بھی کوئی تبدیلی ہوتی، کوئی اختلاف ہم دیکھتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں روز اول سے لے کے آج تک انسان کی پیدائش کا طریقہ کار سیم ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی توحید کی نشانی ہے۔ تو ان تینوں آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کانٹراسٹس کی بات کی گئی، قسم کھائی گئی، جو کہ کائنات کا حصہ ہیں۔ بیان القرآن میں لکھا ہے ڈاکٹر اسرار نے کہ ایک ہی جن سے تعلق رکھنے والی دو متضاد چیزیں باہم مل کر فطرت کے تقاضوں کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، نر ہو یا مادہ ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلالت کرتی ہیں، اور ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے انسان کو آگے کیا خطاب کیا ہے، کیا بات کی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیہ نمبر 4 میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات کا بہترین فہم اور سمجھ عطا فرمائیں اور عمل کرنے کی بھی توفیق دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔